السلام علیکم، میرا نام ہے ماریہ اکبر اور آج ہمارے بلتستان ریڈرز کے بک ریویو کا آج چوتھا یہ سلسلہ ہے. اور آج کے اس جو ہے بک ریویو سیشن میں ہمارے ساتھ جو بک ریویور موجود ہیں ان کا نام وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر مظفر انجم صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ڈاکٹر مظفر انجم کے سامنے میں ان کی جو ہے تعریف میں بتانا چاہوں گی. خود ایک میڈیکل اسپیشلسٹ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان اور بیرون ملک سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے. شاعر بھی رہ چکے ہیں، ادیب اور کالم نگار ہیں 26 سال سے. گلگت بلتستان کا پہلا سفر نامہ نگار انہوں ہیں اور ان کی مختلف کتابیں ہیں جس میں سے کوہ پیما، کوہ نور، ماحولیاتی مضمون نگاری وغیرہ انہوں نے کی ہے. ریڈیو پاکستان سے کافی نویں جماعت سے منسلک ہیں اور کئی سماجی فلاحی اور تنظیموں کا ممبر اور جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں. ماشاء اللہ سے 9 کتابوں کے مصنف ہیں اور 2 زیر طبع ہیں. اس کے علاوہ وزٹنگ لیکچرار کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اچھا، ان کے علاوہ جو 2 کتابیں دیوسائی اور دریائے سندھ، اس پہ جو ہے جی سی یونیورسٹی میں ایم فل کی ڈگری بھی جو ہے لوگوں نے جو ہے اسٹوڈنٹس نے اس پہ تھیسس بھی کیا ہے ماشاء اللہ سے. اور بے شمار مضامین اداری اور ایڈیٹرشپ انہوں نے کی ہے. کورونا کی وبا میں صف اول کے سپاہی رہے. ان کو جو ہے صدارتی ایوارڈ کے لیے ان کی نامزدگی بھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ علمی و ادبی کاوشوں پر ان کی 3 دفعہ صدارتی ایوارڈ کے لیے ان کی نامزدگی ہوئی ہے. اور کئی تعلیمی جو ہے اعلیٰ اداروں کے میگزینس کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. تو میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر مظفر سر. پلیز. بہت شکریہ سر. ایک ہمارے جو ہے نا اس پروموشنل پمفلٹ پہ بھی ہے، اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے. سر، پیشے سے آپ ڈاکٹر ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو لوگ پوچھتے ہوں گے سر آپ کے ڈاکٹری کرتے رہے تو اچانک سے جو ہے نا کتاب لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں سر کہ کیسے ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ نے کتاب لکھنے کا سلسلہ شروع کیا. اور ساتھ ساتھ ہمیں بتائیں سر کہ جو دریائے سندھ کی جو آپ بیتی ہے یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، تو اس کتاب کو لکھنے کا خیال سر آپ کو کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماریہ. میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں کمشنر بلتستان نجیب عالم صاحب کا کہ ایک بیوروکریٹ نے ایک ادبی بہت بڑا ادبی قدم اٹھایا. وہ یہ نیل آرمسٹرانگ کے قدم کی طرح ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا بظاہر ایک قدم ہے لیکن یہ انسانیت کا قدم ہے. تو علمی ادبی ایک بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے. تو پہلے کبھی ندیم ناصر صاحب کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ انہوں نے ایک دفعہ عالمی کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس ادبی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بعض وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوئی. اس کے علاوہ میں پرمٹ یہاں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. DIG صاحب ہیں، ہادی صاحب ہیں اور سارے معززین اور ہمارے استاد الاساتذہ جناب یوسف صاحب، حسرت صاحب وغیرہ، اور آج ولی اللہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. اور سب کا میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک علمی ادبی کاوش کے لیے، سننے کے لیے بلکہ سما خراشی کے لیے تو وقت نکالا. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. جہاں تک آپ کا سوال ہے جی ڈاکٹر ہوتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کا سب سے زیادہ نیچر کے ساتھ تعلق ہے. آپ ایک سیل کو جب کھولتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک کارخانہ، وہ کارخانہ آباد ہے، اٹامک پلانٹ آباد ہے سمجھ لیں. اس میں آپ دیکھیں کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اخراج ہوتا ہے، آئنک بیلنسز ہوتے ہیں، جینیٹک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. پوری ایک الگ دنیا. ایک ڈاکٹر نیچر کو اتنی ڈیپتھ میں دیکھتا ہے، چاہے وہ ہیومن باڈی ہو یا ویسے ہو. اسی طرح مناظر فطرت لے لیں، آپ جس منظر فطرت کو دیکھیں گے اللہ یاد آتا ہے. اس نیچر پہ آپ غور کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر میرے خیال میں زیادہ حساس ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر مصروفیات کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن ہمیں بچپن سے ایسے استاد ملے، مرحوم محمد علی صاحب جیسے استاد ملے جنہوں نے ہماری، جن کو عرف عام میں داڑھی والا کہتے تھے، محمد علی صاحب. تو وہ انہوں نے ہماری ایسی حوصلہ افزائی کی کہ اسکول کے زمانے سے ہی کہ ایک بزم ادب اور ہر ہفتے ایک بزم ادب وغیرہ میں شرکت کا موقع ملا. شاعری کا بھی شغف اسی وقت سے ہوا. پھر سکردو کالج میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں تھا. ہم نے ایک چھوٹا سا میگزین شائع کرنے کی کوشش کی یہاں سے، وہ بھی اس پہ اسٹینسل پہ. تو اس کے بعد میڈیکل کالج میں کوئی ایو میڈیکل کالج میں کوئی 400 کے کمپٹیشن جیت کے میں کالج میگزین کا چیف ایڈیٹر بنا تھا. اور اس کا نام پھر میں نے کراکرم رکھوایا اور اس کو کراکرم کی تحریروں سے بھر دیا میں نے.
تو وہ ایک یادگار ایشو ہے. تو اس طرح ادبی سرگرمیوں میں انٹری ہوئی ڈاکٹر ہوتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ڈاکٹر لوگ اگر صحیح غور کریں تو زیادہ حساس ہیں, زیادہ نیچر اور لکھت پڑھت کی طرف. پڑھنا تو ہماری مطلب جس طرح وکلا کو پڑھنا پڑتا ہے, ہمیں اس سے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے, تو وہ علم و ادب کے ساتھ شغف ہوتا ہے. اور یقین مانیں لوگ اپنی تھکاوٹ کے لیے مطلب مووی دیکھتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں یا کھیلتے ہیں, تو میں اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کتابیں پڑھ کے اور لکھ کے ہوتا تھا. زبردست زبردست. تو جی. اور رہ گئی دریائے سندھ کی, ایکچولی آج سے بہت پرانی بات ہے, میں FSC میں پڑھتا تھا. میں میرے دادا تھوڑے بہت سری نگر سے پڑھے ہوئے تھے, تو وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھے, یوسف صاحب وغیرہ جانتے. تو ان سے میں نے کہا دادا یہ ہمارے دریائے سندھ کا تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تباہی ہم آگے جاتا ہے نیچے. اس نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے, کہا ہمیں ہمارا حصہ ملتا ہے. میں کہا وہ کیسے ملتا ہے؟ کہا یہ جو گندم, سیب, آم اور یہ فروٹ اور سبزیاں آتی ہیں پنجاب اور سندھ کے, اس سے چینی, یہ سب ہمارا شیئر ہے جو یہ ہمارا دریا انڈائریکٹلی ہمیں حصہ پرووائڈ کرتا ہے. اس جملے نے مجھے اتنا متاثر کیا, میری دریائے سندھ کے ساتھ دلچسپی بڑھ گئی. پھر مجھے وہ طلعت حسین صاحب نے آج TV کے لیے کہا کہ ایک ڈاکومنٹری لکھ دیں دریائے سندھ پہ, یار آپ لوکل ہیں, رائٹر ہیں, تو میں نے دریائے سندھ پہ کوئی 30 صفحات کی ایک ڈاکومنٹری ان کے لیے لکھی. لیکن وہ چینل چھوڑ کے گئے, مٹیریلائز نہیں ہوئی. طلعت صاحب خود ہی چینل چھوڑ کے گئے. ہاں, وہ چینل وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی میری ڈاکومنٹری. لیکن یہ میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ پھر میں مزید کام کروں. پھر میں نے 7-8 سال کام کیا. اندرون ملک تو میں نے دیکھا ہوا تھا, بیرون ملک کے لیے ظاہر ہے آپ نے بکس دیکھنی اور نیٹ دیکھنا ہے, یہ سہولیات پہلے نہیں تھی, میری پہلی کتاب وغیرہ کے دور میں نہیں تھی. اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ یہ انڈس چونکہ ہماری لائف لائن ہے, صرف گلگت بلتستان کی نہیں, اور ہمارے تو سینے سے گزرتی اس کا, بالکل ہم اس کے وارث ہیں, تو پورے پاکستان کی لائف لائن ہے. تو کیوں نہ اس کے بارے میں معلومات میں اضافہ کریں, وہ بھی دقیق ڈیٹا والی معلومات نہیں کہ اتنے کیوسک پانی آ رہا ہے, اتنے جا رہا, نہیں, بالکل علمی ادبی انداز میں. چنانچہ یہ جو ہے ایک بلینڈ ہے, تاریخ, جغرافیہ, لو, وار, سیٹلمنٹ, سویلائزیشن, ڈیواسٹیشن, یہ سب کا ایک بلینڈ ہے جو اس کتاب کی شکل میں ہے. اور یہ لفظ ٹرمنالوجی اردو ادب میں میرا خیال ہے یوسف صاحب کو پتہ ہوگا, آپ بیتی پہلے استعمال نہیں ہوا. آپ بیتی پانی کی کہانی, پانی کی اس کی اپنی زبان سے, تو یہ پرسونیفیکیشن ہے, پانی اپنی کہانی سنا رہا ہے. تو وہ الفاظ بے شک میرے ہیں لیکن وہ پانی کی زبان سے. صحیح سر. تو ہمیں سر آپ نے اس کتاب میں دریائے سندھ سے منسلک یعنی کون کون سی جگہوں کو آپ نے سر اس کتاب میں شامل کیا ہے؟ کیونکہ دریائے سندھ پاکستان کے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہے, تو آپ نے سر کتنے ایریا کور کیا ہے, کون سی اسٹوریز کو؟ اگر میں اس کا کوئی بھی حصہ چھوڑوں تو میرا خیال ہے کتاب بیکار ہو جاتی ہے. چنانچہ کوہ کیلاش سے لے کر بحیرہ عرب تک سب اہم چیزیں شامل ہیں. ہر چیز تو شامل کرنا پاسبل نہیں, وہ تو 5,000-20,000 صفحات کی ہو جاتی. لیکن یہ ہے کہ جہاں سے یہ بہتا ہے وہاں سے اوریجن سے انسرشن تک, جہاں پہ یہ اینڈ ہوتا ہے, جہاں اپنے آپ کو سمو دیتا ہے بحیرہ عرب میں, وہاں تک کی اہم جگہیں, واقعات, کہانیاں, اچھا, اور سٹوریز ہیں. سر سب سے دلچسپ جو ہے اس میں جو کہانی کہہ لیں یا واقعہ آپ کی نظر میں سر کون سا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. مجھے سب سے دلچسپ بات لگتی ہے ایک جو ہمارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے, وہ ہے انڈس فلوٹیلا. اچھا. یہ جہاز رانی کا وہ عظیم منصوبہ تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے شروع کیا دریائے سندھ پہ. آج سے کوئی 200 سال پہلے کسی انگریز نے لکھا تھا کہ اس دریائے سندھ سے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہاں سے کراچی اور چین تک تجارت ہوگی. اس وقت جب خواب و خیال میں نہیں تھا. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈس فلوٹیلا شروع کیا. انہوں نے اپنے تجارتی اور دفاعی مقاصد کے لیے انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں جہاز بنوائے, اور یہ سکھر سے لے کے یہاں تک کہ کراچی جو حیدرآباد اور کوٹری میں ان کی بڑی بندرگاہ تھی, اور وہاں سے چھوٹے جہاز آتے تھے, اور یہ کالا باغ تک ٹرانسپورٹیشن, یہاں تک کہ جو عظیم ریلوے سسٹم بنائے انہوں نے, وہ بھی اس انڈس فلوٹیلا کے ذریعے, ریل کی بوگیاں اور انجن باہر سے آئے اور اس فلوٹیلا کے ذریعے ٹرانسپورٹ. تو یہ سب سے یونیک بات ہے میں سمجھتا ہوں, جو شاید لوگوں کے زیادہ علم میں نہیں ہے. اور بہت سال 20-25 سال جہاز رانی ہوتی رہی, بہت بڑی, اور اس کی وجہ سے متاثر ہو کے نواب بہاولپور صادق عباسی صاحب نے ایک بہت بڑا جہاز انہوں نے بھی لندن میں بنوایا جی, اس کا نام رکھا پہلے ستلج کوئین. اچھا. اور وہ چلتا تھا دریائے چناب پہ, اور پھر کوٹ مٹھن میں بابا فرید کے گھر تک چلتا تھا, ایریا تک. جب بابا فرید زندہ تھے اس پہ سفر کرتے تھے.
پھر بعد میں جب ستلج انڈیا کے تقسیم میں چلا گیا حصے میں تو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈونیٹ کیا اور یہ انڈس کوئن کے نام سے 1998 تک چلتا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ نئی نسل کو اس کی معلومات ہوں گی کہ اتنا اہم جہاز آج کہیں کھڑا ہے. اس کے نام پہ کسی ادارے نے بہت خوبصورت 4 اسٹار ہوٹل بنائے انڈس کوئن کے نام سے, لیکن یہ جہاز بذات خود ابھی بھی موجود ہے اور کوٹ مٹھن کے قریب کہیں پہ کھڑا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اٹس ویری انٹرسٹنگ. جہاز رانی جو دریائے سندھ میں ہوئی ہے نا, وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی. صحیح سر, ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ نے دیوسائی کیا ہے سر, اس کا جو ہے سندھ طاس معاہدے سے سر کیا تعلق تھا؟ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. آج سے کئی برس پہلے جب میری کتاب دیوسائی کی کتاب کا پہلا والیوم چھپ رہا تھا تو اس وقت شتوں ڈائیورشن پہ کام کا آغاز ہو رہا تھا. اچھا. میرے ایک چاچا ہم جنرل مینیجر تھے واپڈا میں, اور یہ اس کا ہی ویژن تھا, یہ سپارہ ڈیم بھی ان کا عباس صاحب. تو وہ اس وقت بڑا شور اٹھا 2 جگہوں سے. ایک تو انڈیا سے جی کی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی, ایک اور جگہوں سے اندرون ملک سے جی کہ یہ پانی ڈائیورٹ کر رہے ہیں نا. ایکچولی دریا انڈس جو واٹر ٹریٹی ہے وہ دریائے سندھ اور اس کے 5 دیگر معاون دریاؤں پر ہے, اور ان دریاؤں پر ہے جو انڈیا میں ڈرین کرتے ہیں, دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں. یہ دیوسائی کے پانی انڈیا میں رکنا پسند نہیں کرتے ہیں, وہ پاکستان میں آ کے انڈس میں شامل ہو رہے ہیں. اس لیے اس کی ڈائیورشن سے انڈیا کو کوئی نقصان نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اور بات ہے کہ یہ اکیلے نہیں آتے, اپنے ساتھ دریائے کارگل جو دریائے سورو کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آتے ہیں اور اولڈنگ سے داخل ہوتے ہیں, اور مورل کے مقام پر دریائے سندھ میں جو لداخ سے آتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. چنانچہ ہمارے دریائے دیوسائی کے پانی ڈائیورٹ کرنے سے سندھ طاس معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. صرف یہ بات کمیونیکیٹ کر کے سمجھانے کی بات ہے کہ یہ اس سے اس معاہدے پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. اسی طرح یہ کشن گنگا پہ واپڈا کا بہت پہلے ڈائیورشن کا پروگرام تھا استور سائڈ سے, تو یہ کشن گنگا اس لیے روک دیا گیا کہ وہ ٹریبیوٹری ہے دریائے جہلم کی, دریائے نیلم کی اور جہلم میں, وہ چونکہ سندھ طاس معاہدے میں شامل ہیں. تو یہ دیوسائی کے دریا سندھ طاس معاہدے کا حصہ نہیں ہے میرے خیال میں. باقی یہ ہے کہ تاریخ دان یوسف صاحب جیسے تاریخ دان یا جیالوجسٹ بتائیں گے کہ یہ اس معاہدے کی مزید تفصیلات کیا ہے. صحیح سر, تو یہ جو آپ کی کتاب ہے سر, ہم آڈینس کو بتائے گی سر, کیا اس کو ہم ایک سفر نامہ کہہ سکتے ہیں, کیا یہ سفر نامہ ہے؟ میری طرف سے تو یہ پرسونیفیکیشن ہے, لیکن دریا کی طرف سے سفر نامہ ہے. یہ دریا کا سفر نامہ ہے, یہ دریا کا سفر ہے. جی دریا سفر کر رہا ہے نا, ہزاروں صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے, کروڑوں سالوں سے یہ کوہ کیلاش کی 5 چشموں سے سفر کر رہا ہے بحر عرب تک. یہ اس کا سفر نامہ ہے. چنانچہ اس دریا نے ہر اہم واقعے کو, ہر اہم جگہ کو ایکسپلور کیا ہے, بتایا ہے. صحیح سر, ہمیں جو آپ نے بہت سے گیتوں کا بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے, تو دریائے سندھ کی کوئی اہم گیت کا ہمیں بتائیے گا. ایک گیت جس کا مجھ سے ڈائریکٹ واسطہ پڑا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں 90s میں میڈیکل آفیسر تھا, یہ دریا پار کے گاؤں کواردو میں تو میں 4 سال رہا ہوں. تو اس وقت ڈی آئی جی صاحب کے گاؤں سے, تو اس وقت ذرائع آمدرفت میں صرف زخ تھا. اچھا, ٹھیک جی, رافٹ تھا, اور میں شاید ان سے زیادہ میں نے اس زخ میں سفر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا بے شمار جگہ سفر کیا دونوں ملک میں, اتنا خوبصورت جو دریا پہ سفر اس زخ کا واللہ اور کہیں نہیں کیا. ہاں, اور پہلی دفعہ جب میں نے سفر کیا تھوڑا خوفزدہ تھا, کیونکہ وہ ڈائریکٹ پانی پہ آپ نے ڈنڈو پہ بیٹھنا ہے. صحیح. تو انہوں نے کوئی 15 چکر لگائے نا اس زخ کے دریا میں. ہاں, تو لگائے. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا کہیں بور میں پھنس گئے کیا. کہا نہیں, یہ ہر کوئی افسر کوئی نیا آتا ہے مہمان, یہ پروٹوکول جو ہے نا. اور کمشنر صاحب کے میں وہی زخبان باقاعدہ سرکاری طور پہ زخبان بھرتی کیے جاتے ہیں. اچھا. جی. تو وہ حاجی اسماعیل صاحب تھے اکثر, جن کے ساتھ میں آپ جانتے ہوں گے مرحوم سفر کر, وہ گنگناتے تھے, اکثر گنگناتے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک دن میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا ہے, تو وہ دریائے سندھ کے بارے میں کوئی گیت تھا. اچھا, بلتی میں وہ گنگناتے تھے. اچھا. پھر میں نے اس کو سنا, اس کو ایڈٹ کیا, کچھ شاعری میں اضافہ کیا اس کے کر کے, وہ گیت تیار ہو گیا دریائے سندھ کے بارے میں. اس کتاب میں شامل ہے. وہ کہتا ہے کہ اے ہمارے سندھ, ہمارے آبا و اجداد کے سندھ, میں اسماعیل بوڑھا ہو گیا ہوں, آج میں یہ چلا رہا ہوں, کل یہاں پکے پل بنیں گے اور موٹروں والی کشتیاں سفر کریں گی. کل کہتا ہے ہمارے بچے اور بچوں کے بچے اس کے کناروں پہ کھیلیں گے, نوجوان بچیاں کھیلیں گی, ادھر لوگ گھومنے پھرنے آیا کریں گے.
لیکن اور تو ہمیں اسی طرح اپنا جو ہے نا وہ نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کرتا رہے گا. تو اے میرے اجداد کے سن جب میرے پوتوں پڑ پوتوں تک پہنچو تو میرا یہ محبت بھرا پیغام ان تک پہنچانا. اس تک کی دادی اماں کا گیت بہت ہے, لیکن یہ حاجی اسماعیل کا گیت چونکہ مجھ سے ڈائریکٹ مجھے واسطہ صحیح. سر تو ہمیں جو آپ نے بہت سی لوک کہانیوں کا بھی ذکر کیا, تو سب سے جو مشہور ہم سنتے ہیں وہ لامرومو کی جو کہانی, کیسر لامرومو کی کہانی ہے. سر اس کا دریائے سندھ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں نا جی, یہاں ماہرین تاریخ بیٹھے ہوئے, کیسر کی حکومت کئی ملکوں پر تھی. اچھا. بلتستان سے لے کر ارد گرد نوا پورے تبت پہ. چنانچہ یہ کیسر کی کہانی بلتی زبان میں جتنی تفصیل سے اس سے ذرا کم یا اتنی تفصیل سے شنا زبان میں موجود ہے, تبتی میں بھی اور زبانوں میں موجود ہے. کیسر کی کہانی ہمارے علاقے کی کہانی ہے. اچھا. مثلا میں ایک گیت کا ذکر کروں گا, وہ لمبوگمو کہتی ہے کہ اے کیسر تم جب آسمانوں پہ جاؤ, حوروں سے ملاقات ہو تو اپنی بیوی لمبوگمو کو نہ بھولنا, اور اسی طرح جب تم پاتال میں جاؤ, دیکھیں نا اس وقت کا ویژن, زمین کے نیچے کی دنیا پاتال کی طرف جاؤ اور وہاں کی خوبصورت عورتوں سے خواتین سے ملاقات ہو تو اپنی وفادار بیوی لمبوگمو کو نہیں بھولنا. اس طرح کا گیت ہے. اس میں دو سبق ملتے ہیں. ایک تو اس کا ویژن اس دور کا کہ یہ زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے اور زمین کے اوپر بھی ہے. دوسرا عورت کی وفاداری, کیسر کی بیوی لمبوگمو کی اس وقت کی وفاداری گیت کی شکل میں. چونکہ یہ سارے واقعات انہی دریاؤں کے کنارے ہیں نا, ہر دریا ٹریبیوٹری انڈس کی معاون ٹریبیوٹری ہے, اس لیے یہ دریا کا پارٹ ہے. دریا کے پانی کی تو اپنی کوئی کہانی نہیں ہے. دریا کے پانی کی کہانی اس کے گرد و نواح کی کہانی ہے, اس کے کناروں کی, اس کے کنارے بستی اجڑتی بستیوں کی کہانی ہے. چنانچہ اس اہم بات کو دریائے سندھ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا کہ عظیم کیسر کی سلطنت اور اس کا, چنانچہ ایک گیت کی شکل میں یہ ٹریبیوٹ ان کو پیش کیا. صحیح. سر ہمیں یہ بتائیے گا, آپ نے بہت ساری رومانی کہانیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے, تو سر یہ رومانی جتنی کہانی, آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا دریا کے بغیر ان کی رومانی کہانیاں بھی مکمل نہ ہوتی, تو وہ کون سی مشہور رومانی کہانیاں ہیں جو آپ نے اس کتاب میں کور کیے ہیں؟ دیکھیں نا, اگر آپ سکردو ہی سے شروع کریں تو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ایک رومانی کہانی یہاں پہ بھی ہے. یہاں کی ایک پرنسس اور استور کا ایک پرنس کی رومانوی کہانی جو دریا کراس کر کے آتا تھا. اسی طرح آگے جاتے ہیں تو مشہور KPK سے میں شروع کرتا ہوں جو ڈاکومنٹڈ ہے, وہ آدم اور درخانئی کی کہانی. اچھا. یہ دریائے سوات کے کنارے ہے, اور سوات آخر میں آپ کو آ کے دریائے کابل میں ملتا ہے. دریائے کابل دریائے سندھ کا اہم ترین معاون دریا ہے. ایکچولی دریائے کابل نہیں ہے, یہ ایکچولی دریائے چترال ہے. یہ ہمارا ہی دریا ہے جو گھوم کے افغانستان جا کے یہ واپس آتا ہے. بیسکلی یہ دریائے چترال ہے جو تو یہ سوات کے کنارے آدم اور درخانئی کی کہانی ہے. اچھا. جو انہوں نے دریا کے کہانے پھر پہاڑوں میں جان دے دی. اسی طرح آپ پنجاب میں جاتے ہیں تو مائی ہیر کی کہانی بہت مشہور ہے, ہیر رانجھا کی, جس کی قبر پہ آج بھی چھت نہیں ہے کہ وہ بارش. یہ چناب کے کنارے جو پنجاب میں جو رومانوی کہانیاں ہیں نا, دریائے سندھ کے سب سے اہم معاون دریا دریائے چناب کے کنارے کی ہیں, چاہے ہیر رانجھا ہو یا سوہنی مہوال. یہ دونوں کہانیاں جو ہے نا وہ چناب کے کنارے کی. ایک میں وہ کچے گھڑے میں دریا میں اترتی ہے, پکے گھڑے میں اترتی تھی, کسی نے ایک دن گھڑا چینج کر دیا اور کچا گھڑا رکھ دیا. وہ کمہاروں کی بستیوں میں رہتی تھی, تو وہ کچے گھڑا چونکہ آگے پانی میں جا کے پگھل گیا اور وہ ڈوب گئی, تو مہنیوال نے بھی اس کے لیے چھلانگ لگا دی اور دونوں دریا میں مر گئے. اسی طرح سسی کی کہانی ہے. تو یہ دریا سے مربوط ہے. آگے جائیں سندھ میں تو سندھ میں 3-4 کہانیاں. سب سے پہلی اہم کہانی جو لوگوں کو نہیں پتہ وہ سیف الملوک اور بدیع الجمال کی کہانی. اچھا. ہم تو سمجھتے ہیں یہ سوات جھیل سیف الملوک سے, نہیں, یہ دیبل کی بندرگاہ سے منسلک کہانی ہے. سیف الملوک بہت بڑا ایک تاجر تھا. اچھا. اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی بدیع الجمال ساتھ. تو وہاں کا ہندو راجا جب اس نے دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت کنیز ہے تو اس کو کہا کہ یہ میرے حوالے کر دیں. تو ظاہر ہے وہ کرنا نہیں چاہتا, کر نہیں سکتا تھا, تو اس نے مہلت مانگی 8 دن کی راجا سے. اور اس 8 دن میں اس نے اتنے مزدور اور لوگ اکٹھے کیے کہ دیبل کی بندرگاہ کا رخ موڑ دیا. اچھا. اور اس حدود سے اپنے جہاز کو نکال کے لے گیا, تجارتی جہاز کو, کشتی کو, جو اس راجا کی حدود میں نہیں پڑتا تھا. یہ بدیع الجمال کی محبت. اسی طرح آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ سسی پنوں کی کہانی ہے.
سسی اور ماروی آپ کو سندھ میں غیرت اور وفاداری کی علامت کے طور پہ ماں باپ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں سسی اور پنو. ہیر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی باپ نے رکھا, بہت کم, لیکن سسی اور ماروی جو ہے نا سندھ میں بڑے فخریہ انداز میں, کیونکہ ان کی ماروی جو ہے نا وہ بڑے بادشاہ کی, عمرکوٹ کے بادشاہ کی محبت کو ٹھکرا کے اپنے شوہر کے لیے واپس آئی. اسی طرح سسی جو کیچ کا شہزادہ تھا پنو, وہ اپنی سب کچھ چھوڑ کر آیا اور بعد میں پھر دریا کنارے وہ ملیں اور ان کی شادی ہو گئی, لیکن الگ کر دیا اس کے بھائیوں نے اور ان دونوں نے صحرا میں جان دی. تو یہ محبت کی کہانیاں دریاؤں سے منسلک ہیں. صحیح. اور دریا کے اثاثوں میں شامل ہیں کہ جہاں جنگوں کی کہانیاں وہاں محبت بھری کہانیاں بھی اس دریا شامل ہیں. سر آپ نے لوک کہانیوں کا ذکر کیا, اس سے منسلک ہیں, آپ نے بتایا گیت منسلک ہیں, رومانی کہانیاں منسلک. سر تو کون سے ایسے ہمیں واقعات بتائیں جو کہ دریائے سندھ کے لیے تکلیف دہ گزری, یا کون سے ایسے واقعات جو کہ کہہ لیں کہ ظاہر یہ ایک آپ بیتی ہے تو دریائے سندھ پہ تکلیفیں کون سی گزری, سر ان کے بارے میں بتائیے گا. ہمارے لیے تو ابھی تکلیف کی بات دریائے سندھ پہ جو انڈیا نے ڈیم بنا ہے. اچھا. ابھی اس زمانے کی بات کروں تو یہ سندھ تھوڑا تاریخ سے بھی بتائیے گا کہ کیا بتاتا ہوں. سندھ طاس معاہدے کے مطابق جو 3 دریا ہمیں ملے ہیں ان میں آپ ڈیم نہیں بنا سکتے. اچھا. آپ ڈرنکنگ واٹر لے سکتے ہیں اور آپ بجلی پیدا کر کے آپ نے آگے کرنا ہے, لیکن انہوں نے نیمو بازگو پہ الچی جو الچی ڈیم ہے بہت بڑا ڈیم بنا ہے. اسی طرح دمکر پروجیکٹ ہے وہ بڑا ڈیم بنا ہے. اسی طرح کشن گنگا پہ ڈیم بنا ہے جس پہ پاکستان عالمی عدالت انصاف میں بھی گیا, لیکن ہمارے پور ایڈوکیسی کی وجہ سے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ملا. ڈیم ختم نہیں ہوا لیکن اس کی ہائٹ کو انہوں نے کم کر دیا. تو یہ اہم باتیں ہیں جو دریائے سندھ سے. باقی جو دریائے سندھ کے کنارے جنگیں ہوئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. مثلا ہم جاتے ہیں قبل مسیح, تو قرآن مجید میں جن عظیم شخصیت کا ذکر ہے حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین کو یہ پتا, ذوالقرنین ظاہر ہے ہی واز ناٹ اے پروفٹ, کوئی نبی نہیں تھا, لیکن ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ نے طاقت بخشی. اگر میں کوئی غلط بیانی تاریخ میں غلطی مجھ سے ہو تو یوسف صاحب, حسن صاحب, قاسم صاحب کریکٹ کر لیں. تو ان کو اللہ نے قدرت بخشی, تو وہ اس کے ذہن میں یہ بٹھایا تھا اس کے حکمران نے کہ دریائے سندھ اور دریائے نیل کا منبع ایک ہے اور یہ مشرق سے نکلتا ہے. اس نے اپنی جو اور جنگی مہمات کی اس میں ایک دریائے سندھ کو ایکسپلور کرنے کی مہم بھی شروع کی. اچھا. جی, سب سے پہلے کوروش اعظم جس کو کہتے ہیں, کوروش اعظم, کوروش کبیر, سائرس کبیر, یہ ایکچولی ذوالقرنین ہے. تحقیق سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ یہ سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہے, بلکہ کوروش کبیر جو ہے نا, سائرس اعظم, وہ جو ہے نا آزر نے جس کو شکست دی تھی وہ اس کا پوتا تھا سائرس کا, وہ جو دارا و سکندر سے نہیں, وہ والا سکندر. یہ کوروش کبیر جو ہے اس نے بہت بڑی مہم یہ لے کر آیا دریائے سندھ پہ. انہوں نے اس زمانے میں دریائے سندھ کو نام دیے, دریائے سندھ کو کئی جگہوں سے ایکسپلور کیا, اور لیکن وہ بحر عرب تک پہنچے یا نہیں پہنچے یہ کلیئر نہیں ہے. اس کے بعد کے جو عظیم اور ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ ایک تو حضرت دانیال کا خواب تھا کہ 2 سینگوں والا ایک مینڈا ہے جس نے یہ پورا علاقہ فتح کر لیا ہے, اور دوسرا ان کے خود پہ 2 سینگ نکلے ہوتے تھے. کچھ کہتے ہیں چونکہ اس نے ایران کے 2 حصوں کو متحد کیا تھا تو اس لیے یہ 2 سینگ والا ہیڈ پہنتا تھا, اس لیے ذوالقرنین 2 سینگوں والا کہا گیا. دوسرا سکندر اعظم ہے. صحیح. سکندر اعظم نے زخم بھی دریائے سندھ کے کنارے کھائے. سب سے پہلے وہ اٹک پہ رکا. اٹک دریائے سندھ کا ایک نام دریائے اٹک ہے. اچھا. ہاں, یہ آپ اٹک والوں سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں یہاں رک کے چلتا ہے, اس لیے اس کا نام دریائے اٹک. جی, اٹک نام بھی اسی وجہ سے پڑا ہے. جی, تو وہ اٹک پہ لوگ رکتے تھے کیونکہ ادھر دریا کو کراس کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. کشتیوں کا پل بناتے تھے, یا کچھ لوگ جیسے آرین آئے کئی صدیوں تک آئے, بہت سے آرین سندھ, بلوچستان, پنجاب گئے, فتح کیا. کچھ ادھر دریا کے ریٹروگریڈ آئے, دریا کے بہاؤ کے مخالف, جلاس میں, کوہستان میں, کولس پالس میں, شنکیاری میں, پھر آگے آہستہ آہستہ گلگت وغیرہ سب میں آباد ہو گئے. تو یہ سکندر آیا. اس کے بعد ٹیکسلا کے جو بادشاہ تھا اس نے اس کے ساتھ سبمٹ کیا اور وہاں بڑا عرصہ رہا. پھر یہ راجہ پورس کے ساتھ اس کی بہت مشہور جنگ ہے. یہاں کے لوگ اس کو سانحہ اس لیے قرار دیتے ہیں, کہتے ہیں راجہ پورس دھرتی کا بیٹا تھا اور سکندر انویڈر تھا. بار راجہ پورس نے اس سے شکست کھائی.
اور ان سے پوچھا کہ کیا سلوک کروں آپ کے ساتھ. یہ تاریخ میں جملہ بڑا مشہور ہے نا. تو انہوں نے کہا وہ آپ سلوک کریں جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو سکندر نے اپنی عظیم فطرت کا ثبوت یہ دیا کہ راجہ پورس کو اس کی ساری سلطنت بخش دی, عہدے پہ بحال بھی کیا, اور وہ راجہ پورس اس کا حلیف بنا. تو یہ آگے پھر آ کے جہاں پہ دریائے چناب سندھ کے ساتھ میں یہ کشتی رانی کرتے, کشتی کے ذریعے اور خشکی دونوں طرف سے اس کی ٹروپس گئیں. چھوٹی چھوٹے راجاؤں نے جنگل چناب کے کنارے جہاں دریائے سندھ میں ملتا ہے چناب, وہاں سکندر کو تیر لگا. اچھا جی یہ ان کی ڈیتھ کا کاز یہ ہوا, تیر لگا. اس سے ایک بیماری ہو گئی جس میں پھیپھڑا پھٹ جاتا ہے. آپ میڈیکل سائنس اس میں بھی چاہ رہے ہیں, تو وہ ہم کہتے ہیں ہیموتھورکس, سینے میں خون بھر گیا. اس کا وہ علاج کراتے کراتے اس کے فوجیوں نے مکران سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. وہ تو چاہتا تھا کہ سمندر کے راستے واپس ہوں. چنانچہ وہ اپنے کچھ وزیروں کو چھوڑ کر گیا اور خود ایران کے راستے, بلوچستان کے راستے, ابھی واپس مقدونیہ پہنچا نہیں تھا عراق میں. اس کی کسی تیر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. تو یہ دریا سے منسلک حادثات ہیں. باقی جو سیلاب اور تباہ کاریاں ہیں, جس طرح دریائے نیل میں سیلاب آتا ہے, ہمارے پاس دریائے سندھ کے سیلاب سے بے تحاشا تباہی آتی ہے. لیکن دریائے سندھ, مصر کی زرخیزی کا راز بھی دریائے نیل میں ہے. سیلاب سے جو سلٹ اور مٹی آتی ہے اس میں وہ زرخیز فصلیں اگاتے ہیں. سیم سندھ کے زرعی میں ان کا فارمرز کا ہے کہ کہتے ہیں جب دریا میں سیلاب آتا ہے تب ہمارے کھیتوں کو, مینگروو فارسٹ کو, سب کو پانی ملتا ہے اور سندھ ایک بار پھر جی اٹھتا ہے. اس میں مائیگریٹری برڈز آ جاتے ہیں, مچھلیاں آ جاتی ہیں, ڈولفن کو نئی زندگی ملتی ہے. تو وہ یہ سیلاب ہے جو ایک طرف سے نقصان تباہی پھیل جاتا ہے اور ایک طرف سے, تو یہ دریا کا متضاد رول ہے, آپ کو نظر آئے گا فائدے کا بھی اور نقصان کا. سر تو کتی لکھی ہے, تو اس آپ بیتی میں سر کوئی آپ کو دریائے سندھ کے راز بھی پتہ چلے جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ راز تو چھوٹے چھوٹے مختلف واقعات ہیں جو میں نے کم از کم کتابوں میں نہیں دیکھے, لیکن بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اچھا. سب سے زیادہ سندھ میں فار ایگزامپل آپ کو ایک تو میں نے انڈس کوئین کا بتایا, یہ شاید ہوگا کہ ایک ایسا پرائیویٹ جہاز, سمندری جہاز, بابا فرید کی وفات کے بعد وہ سمندری جہاز بابا فرید کے مریدین کو کوٹ مٹھن چاچرا شریف کے بیچ میں لاتا لے جاتا رہا. اور حکومت پاکستان نے 1998 تک کے بعد اس لیے روکا کہ وہ آپ نے جو مختلف بیراج بنائے اور ڈیم, اس کی وجہ سے اس کی آمدرفت مشکل ہو گئی. اچھا. چنانچہ وہ کھڑا ہو. سکھر کے میں بتاتا ہوں, میں لاڑکانہ میں 3 سال رہا ہوں, تو وہاں دریائے سندھ کو بہت تسلی سے ایکسپلور کرنے کا موقع. اچھا. وہاں کئی جزائر ہیں. ایک آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا واقعہ ہو جمالو, اس کے بارے میں بتائیں. بالکل. ہو جمالو کیا چیز ہے؟ ایکچولی ایک جمالو شیدی ایک قیدی تھا سزائے موت کا. اچھا. تو انہوں نے سکھر بیراج بنایا ایسٹ انڈیا کمپنی نے, اور ٹرین کے لیے انگریزوں نے جو بنایا تھا ایوب بیراج ابھی ٹرین کے لیے استعمال, پہلے انگریزوں نے ٹرین کے لیے بیراج بنایا. اس پہ ٹرین گزارنی تھی اور کوئی بھی ریلوے کا ڈرائیور ٹرین گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوا. کئی ہفتے کھٹائی میں رہا یہ منصوبہ, یہاں تک کہ وائسرائے کے افتتاح کرنے کا دن آیا. تب انہوں نے سزائے موت کے قیدیوں کو آفر دی کہ جو قیدی ادھر سے ٹرین گزارے گا اس کی سزائے موت معاف کریں گے. اچھا. تو ایک قیدی جمالو شیدی تیار ہو گیا اس کام کے لیے. تو اس کو انہوں نے 3-4 ہفتے ٹریننگ دی ریل چلانے کی, اور اس افتتاح کے دن وہ ٹرین چلا کے نہ صرف اس نے سکھر بیراج کراس کیا, وہ ٹرین لے کر بھاگ گیا. اچھا. ہاں, یہاں تک کہ کہیں نوابشاہ یا کہیں جا کے اس کا, چونکہ اسٹیم انجن تھے نا, اس کا وہ کوئلہ ختم ہو گیا. کوئلہ ختم ہو کے ٹرین رک گئی, تو وہ آخرکار اریسٹ ہو گیا اور جیل میں ڈال دیا. بعد میں وائسرائے آئے تو افتتاح پہ بڑے خوش ہوئے اور یہ بھی پوچھا کہ کس نے ٹرین گزاری. پتہ چلا یہ قیدی نے, آج اس کو لائیں میرے پاس. تو وہ اس کو جیل سے نکال کے لایا گیا. تو وائسرائے نے نہ صرف خوش ہوا, اس کو انعام دیا, بلکہ اس کی سزائے موت منسوخ کر دی. اور وہ واپس جب گاؤں پہنچا تو اس کی بیوی نے یہ گیت گایا, ہو جمالو واہ واہ جمالو. جی جی. اچھا. تب یہ سندھ کے کلچر کا حصہ ہے. جی, جس طرح ہمارے کئی گیت یہاں کلچر کا حصہ ہیں, بالکل سندھ کے لازمی کلچر کا حصہ ہے کہ یہ ہو جمالو ہر خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے موقع پر پڑھتے ہیں, اور یہ ڈائریکٹلی دریائے سندھ سے وابستہ ہے. صحیح صحیح. اسی طرح آپ نے لاہور میں بی بی پاک دامنہ کا ذکر سنا ہوگا. جی جی. تو وہ مولا علی کی ایک بیٹی حضرت عباس کی بہن اور کزن وغیرہ تھی. اسی طرح کی 7 بہنوں کا مقبرہ سکھر کے دریائے سندھ کے بیچ میں ہے. ستاں جو آستان کے نام سے, 7 بہنوں کا آستان.
اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ زیر زمین آستانہ ہے اور اس میں مرد نہیں جا سکتے. دنیا کی کوئی ایسی زیارت نہیں ہے جس میں مرد کے جانے پہ پابندی ہو سوائے 27 جو آستان کے. وہاں جی کوئی مجال نہیں ہے کہ کوئی منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی 27 جو آستان پہ وہ لوگ اپنی منتیں مانگنے اس کے لیے جاتے ہیں, لیکن وہ مرد باہر سے دعا پڑھتے ہیں. ان کے ایک مغل بادشاہ نے گورنر نے ادھر ایک مینار بنوایا ہر ایک کے مزار کے. اچھا. تو وہ یہ میں نے خود دیکھا 27 جو آستان میں وہ پھر عورتیں نیچے جا کے وہ دعائیں مانگتی ہیں. یہ نہیں پتہ کہ یہ خواتین کہاں سے ہیں, یہ باہر جی مقدس بیویاں تھیں. صحیح. اسی طرح وہاں پہ ایک انتہائی خوبصورت جزیرہ ہے سادھو بیلو. سادھو بیلا شاید دیکھا ہو کچھ لوگوں نے. پورے برصغیر میں ہندوؤں کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جس میں ہندو مندر ہیں. اچھا. ہم نے خود دیکھا ہے, ہم لوگ میڈیکل کالج میں تھے تو وہ کشتی کے ذریعے آپ اس تک جاتے ہیں. یہ سب پہ بھی کشتی کے ذریعے آپ جاتے ہیں. تو وہ سینکڑوں عمارتیں ہیں جس میں مہاراجا کرشن کے, وشنو کے اور ان سب کے ایشور کے ان کے مجسمے بنے ہوئے ہیں. تاریخ لکھی ہوئی ہے, گیت لکھے ہوئے ہیں بے شمار. سر آپ نے زق کا ذکر کیا, کشتی کا ذکر کیا. سر زمانے قدیم سے اب تک کہہ لیں کہ دریائے سندھ کی آبیتی میں ہمیں بتائیے گا کہ سر آمد و رفت میں کتنی تبدیلی آئی اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ بہت زیادہ تاریخ کا تو میں نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن قدیم ترین جو کراس کرنے کا ذریعہ تھا وہ چگزم کہلاتا تھا. کشتی میں چگزم اور شنا میں کھئی. وہ روپ کی رسیاں بناتے تھے, اس کی بیت کی ولو ٹریز کی رسیاں بناتے تھے. اور اس کے ساتھ ایک اہم واقعہ منسلک ہے, اس لیے میں بتاتا ہوں. وہ بناتے تھے اور ایک اس کا چھوٹا سا فرش تھا, سمجھ لیں جو ابھی حسینی برج ہے. اچھا. اس کے اوپر آپ سائڈ پہ بیت کی وہ لگا دیں, حسینی برج جو نہیں ہے جی اس پہ لگا دیں. تو اس سے گزرتے تھے, لیکن وہ اتنی ٹائٹ کرتے تھے کہ وہ ایک آدمی آگے کھولتا کھینچتا جاتا تھا اور باقی گزرتے جاتے. تو یہ چگزم بڑا ڈینجرس بھی تھا, الٹ بھی جاتا تھا. تو کھرمنگ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ انگریز کوئی ظاہر انگریز اس وقت فرعونی ذہنیت بھی رکھتے تھے اسلام. تو ایک انگریز آیا وائسرائے کا نمائندہ وزٹ کرنے بلتستان. تو کھرمنگ یا پاری میں کہیں کسی مقام پر یا اس سے آگے ایک چگزم اس کو کراس کرنا تھا. صحیح. وہ اس نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا میں گھوڑے کے ساتھ بیٹھوں گا. اچھا. بہت سمجھایا گیا کہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا, لیکن پھر وہ کئی سپاہی اس کو کھولتے گئے اور وہ گھوڑے پہ سوار آیا اور بیچ میں آیا تو وہ الٹ گیا اور گھوڑے کے ساتھ وہ دریا برد ہوا. اور یہ اس کی لاش نکلی جناب تلتی میں. تلتی کے راجہ صاحب نے امانتاً اس کو تلتی میں دفنا دیا جی. ان کی پھر تحقیقات اور خبر پہ ڈاکٹر لٹنر جو بانی ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے بانی ہیں اور لاہور میں ہی غالباً مدفون ہیں, ڈاکٹر لٹنر آئے اور انہوں نے اردو ادب پہ ہمارے لٹریچر پہ تاریخ پہ کافی کام کیا ہے. ڈاکٹر لٹنر نے حسن گلگت میں. تو وہ آئے, انہوں نے پھر تحقیقات کی, پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی قبر تلتی میں ہے. چنانچہ انہوں نے قبر لاش نکالنے کے بجائے ایک اسکوائر ایریا پہ پورا کاٹا, مٹی کے ساتھ اس کو پریزرو کیا, بڑے بکس بنوائے اور گھوڑوں پہ لاد کے یہاں سے وایا دیوسائی یا یہ عالم پاس اس کو لے گئے استور سے ہوتے ہوئے آخر مظفر آباد سے پنڈی اور وہ لاہور میں اس گھوڑے کو اس کو مدفون کیا. بڑی انٹرسٹنگ چگزم کی ایک بات. صحیح. اس کے علاوہ ریفٹ ہے نا. ٹھیک ہے. ریفٹ میں ابھی تو جدت آ گئی ہے, وہ ٹائر ٹیوب یوز ہوتے ہیں, لیکن میں نے جب کارڈو میں سفر کیا تو یہ 50 مشکیزے ہوتے تھے اور بڑے مزے سے بیچ میں دیکھتا تھا ایک کھول رہے مشکیزہ میں, ہائی صاحب کیا کر رہے, کوئی ہوا بھر رہے ہیں جی, یقین مانے. وہ کہہ رہے ہیں 50 ہے جی, ایک میں ہوا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ وہ کہتے تھے یہ کبھی الٹ نہیں سکتا, اس طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے اسپین کی, الٹ نہیں سکتا. پانی اوپر آتا تھا, بھیگ جاتے تھے, لیکن یہ ایک ذریعہ آمدار تھا. یہاں سے شگر جاتے تھے اور اس پہ پھر اس کے بعد کشتیوں کا دور آیا. ایک اہم کشتی کا میں ضرور ذکر کروں گا, وہ ہے سکندر کی کشتی. اچھا. یہاں ایک ایسی کشتی تھی جس پہ 50 70 80 90 100 لوگ سوار ہوتے تھے. میرے پاس کتاب میں اس کی تصویر ہے جی. تو اس کا نام تھا سکندر کی کشتی. اس کو کیوں سکندر کی کشتی رکھا گیا تھا یہ نہیں پتہ. ایک روایت ہے کہ سکندر اعظم ادھر سے گزرا ہے, سکردو کا نام سکردو پڑھنے میں بھی یہ ہے کہ سکندر اعظم کی نسبت کی وجہ سے سکردو پڑھا ہے. تو وہ بڑی اہم کشتی تھی تاریخی. اس میں انگریزوں کے کیٹو کی طرف جاتے ہوئے تصویر ہے اس کتاب میں, وہ سکندر کی کشتی. صحیح.
اور اس کے بعد آزادی کے بعد ہماری حکومت نے دیکھا کہ دریا پہ کشتی پار کرنے کے لیے ایک روٹین کی بات ہے، شگر سے ملازم آ رہے ہیں، کوارٹو سے آ رہے ہیں، رندو سے، خپلو سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ کشتی باندھ اور زخ باندھ بھرتی کی ہے جو ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے. وہ اب بھی میں نے ایک لسٹ میں دیکھا تھا ڈی سی آفس میں کوئی زخ باندھ کی پوسٹ ہے یا کشتی باندھ کی ہیں جی ملازم ہیں، بڑی ہسٹورک ہے. ہاں بالکل بالکل. تو مجھے ابھی جدید کچھ سال قبل ہز ہائنس آغا خان اور پرنس چارلس جب اس وقت کنگ نہیں تھے، پرنس تھے، تو یہ آرگینک ولیج کے جی آپ ہم میرے ساتھ تھے، تو آرگینک ولیج کے افتتاح کے لیے آئے تھے. میں بھی ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ تھا اور غلام علی صاحب بھی ڈیوٹی پہ تھے. تو ہم نے کشتی کا سفر کیا ادھر کیٹو موٹل سے، پھر ماڈرن کشتی کا. صحیح. تو وہ بھی اتنا سحر انگیز اور خوبصورت سفر تھا کہ میں نے سجیسٹ کیا اس کشتی باندھ کو اس کو کہ آپ ادھر کشتی سروس کیوں نہیں شروع کریں، پیسے لیں اور لوگوں کو کریں، اس ٹوریزم کو ڈیولپ کریں. تو بہرحال وہ اس پہ کسی نے انیشیٹو لیا. میرا خیال اس انڈس میں یہاں سے کچورت تک سیفسٹ اور خوبصورت ترین جرنی ہے کشتی کا. پچھلے سال ہی وجاہت ملک صاحب آئے تھے، وہ آگے اولڈنگ سے لے کے کچھ جگہوں پہ کشتی چلاتے چلاتے کراچی تک گئے. انہوں نے کتاب وہ دی لمبے بالوں والے ڈسکور پاکستان کے وجاہت ملک. جی تو یہ کشتیاں اس طرح سامنے آئیں. صحیح. تو اس طرح اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں موٹر والی کشتیاں بھی آ گئی. اور ہاں ایک روپ کراسنگ بھی ہے دریاؤں پہ نا. صحیح. جگہ جگہ پہ آپ کو ملیں گی، کیٹو کے راستے پہ کہیں پہ بھی کہ ایک بکسے میں آپ بیٹھ کے جو ہے نا روپ کراسنگ کرتے ہیں. یہ ذرائع عام درخت ہے، مطلب جدید ٹیکنالوجی کے آتے آتے مس کر رہا ہوں تو یہ مجھے ابھی ٹیکنالوجی کے آتے کے لیے آمد و رفت کی ذرائع چینج ہوتے ہیں. سر جتنے ہمارے آڈینس ہیں، ہمارے پاس چائے یہ سیلف سروس ہے، آپ چائے لے سکتے ہیں اور لے کے اپنے سیٹ پہ بالکل خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں اور پھر چائے بھی لے سکتے ہیں ساتھ. سر آپ نے اپنے کتاب میں پیج نمبر 120 پہ ایک ٹائٹل ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ گاز کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے. تو اپنے سر ہمارے حاضرین کو بتائیے کہ اس مضمون میں سر کیا ہے. دیکھیں پورے پاکستان کے عوام کو کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ گاز، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کدو میں کہا تھا. یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. ہوا یہ کہ بھٹو صاحب اترے مہدی آباد میں پہلے، تو میں نے کئی ریسورسز سے کنفرم کیا اس کو. تو وہ وزیر صادق مرحوم صاحب ایک لیجنڈری پولیٹیشین تھے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے وزڈم کو. ہم چھوٹے تھے تو ان کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے ایک بار اس کو ریسیو کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے ڈرامٹائز کیا بڑا. اچھا. اس نے باجرے کے کھیتوں کے بیچ میں ہیلی پیڈ بنوایا اور سارے چشموں سے پانی چھوڑ دیا، اور گرمیوں کا موسم تھا، پھل لگے ہوئے تھے. اور بھٹو صاحب کا ہیلی پیڈ ادھر اترا ہیلی کاپٹر، اور باہر نکل کے دیکھ کے تعارف ہوا تو کہا وزیر صاحب آپ تو جنت میں رہتے ہیں. تو وزیر صاحب نے فوراً باجرے کے دانے توڑے اور کہا ہم جنت میں گندم کے بجائے جو بابا آدم کھاتے تھے یہ گھاس کھاتے ہیں جی. تو اس وقت بھٹو صاحب نے پرومس کیا کہ وزیر صاحب جب تک ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے، چاہے آپ کو خرید کے یا امریکہ سے لانا پڑے، آپ کو کراچی کی ریٹ پہ، حکومت کی ریٹ پہ گندم آپ کو یہاں پہ ملتی رہی. اس کے بعد یہ بھٹو صاحب گئے اولڈنگ بارڈر پہ. وہاں اخن فدا حسین صاحب نے، فدا صاحب اولڈنگ کے کوئی ہیں تو جانتے ہیں، اخن فدا صاحب لوکل لیڈر تھے، بہت عالم دین، تو ہمارے ڈاکٹر محمد علی کے والد جی. تو انہوں نے اس پاسنامہ پیش کیا اور کہا ہم بغیر وردی کے فوجی ہیں اور یہ فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ. تو وہاں بھٹو صاحب نے کہا ہم گھاس کھائیں گے، وہ جو مہدی آباد میں دیکھی تھی وہ گھاس کھائیں گے، لیکن ہم اپنے وطن کے لوگوں کے لیے ایٹم بم بنائیں گے. یہ جملہ بھٹو صاحب نے اولڈنگ میں کہا. صحیح. جی پورے پاکستان میں جملہ مشہور ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ کیا تھی، وجہ تسمیہ کیا تھی، اور یہ کہاں پہ یہ جملہ بھٹو صاحب. سر میری طرف سے آخری سوال ہے، پھر ہم آڈینس کے سوالوں کی طرف جائیں گے. سر آخر میں دریائے سندھ جو ہے بہتی ہے اور ساری کہانیاں لے کے آخر میں اس کا جو ہے عرب میں جو ہے کہہ لیں کہ ان کا سمندر میں ملاپ ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑے بتائیے گا سر. پلس آپ کے جتنے بھی جو ٹائٹل ہیں کتاب کے مضمون کے وہ بڑے منفرد ہیں، تو اس کی انسپریشن سر کیسے آپ کو ملی بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دریائے سندھ اب سمندر میں نہیں گرتا، پہلے ہی سوکھ جاتا ہے. اچھا جی. ہوا یہ کہ جو تقسیم میں آپ کو 3 دریا ملے، آپ کو چناب ملا اور دریائے سندھ ملا اور آپ کو جہلم ملا، تو 3 دریا آپ کے ستلج، بیاس اور راوی کا پانی آپ سے چلا گیا. تو اس وقت ورلڈ بینک جو ثالث تھا اس تقسیم میں، اس نے ایک انڈس سسٹم، کینال سسٹم ڈیولپ کیا کہ ان 3 دریاؤں کی کمپنسیشن دریائے سندھ کرے گا.
اچھا. چنانچہ پاکستان کا جو سب سے بڑا نہری نظام وجود میں آیا وہ تو انگریزوں کے دور میں ہے, اس میں پانی ڈائیورٹ ہوا جی دریائے سندھ سے جی. اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ صرف فلڈ کے دنوں میں دریائے سندھ میں پانی گرتا ہے, ورنہ یہ اکثر جا کے آگے ڈوکری شوکری کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ سوکھتا ہے, کچھ وڈیروں یا ان کے باغات تک جاتا ہے, کینالز کے ذریعے کراچی کو پانی فیڈ ہوتا ہے. اچھا جی, اور کچھ منچھر جھیل میں گرتا ہے, کچھ اس طرح کرتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ دریا کا فلو بہت کم. ہاں سیلاب کے دنوں میں, اس لیے اہلیان سندھ کے جو دیہی لوگ ہیں نا سیلاب آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں کی جو نایاب مچھلی ہے ڈولفن, جو بلائنڈ ڈولفن ہے, دو ہمارے دریائے سندھ اور گنگا میں دو چیزیں ایسی جو دنیا کے اور کسی دریا میں نہیں, وہ ہے ایک ڈولفن اور ایک کروکوڈائل جو دریائی جی جی گھڑیال. یہ دو دنیا کے اور کسی دریا میں نہیں ہیں. یہ بلائنڈ ڈولفن دریائے سندھ میں, تو یہ دو چیزیں, تو یہ ڈولفن بھی کم ہو رہے ہیں, جو آپ گاہیں واٹر شیڈز کم ہو رہے ہیں, اور مائگریٹری جو برڈز آتے تھے آپ کے پاس پاکستان میں کچھ 16 ویٹ لینڈس ہیں جی, ویٹ لینڈس ہیں, ان میں پرندے کم ہو رہے ہیں. تو یہ دریا اس لیے ابھی جو مینگروو فارسٹ ہے, سندھ گورنمنٹ یہ اچھا کام کر رہی ہے کہ مینگروو فارسٹ اگا رہی ہے. مینگروو میں میڈیسنل خصوصیات کے علاوہ زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں, اور اس مینگرووز کے نیچے پھر پانی جمع ہوتا ہے اور اس میں مچھلیاں پرورش پاتی ہیں, برڈز آتے ہیں, سب سے زیادہ مائگریٹری برڈز آتے ہیں. تو دریا کا انجام تو کچھ ایسا ہے, کوئی خوشگوار انجام نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ آپ کے اتنے بیراج اور ڈیم ہے جو ظاہر ہے ملک کی ضرورت ہے, تو انہوں نے رہا جی مضمون کی انٹرسٹنگ ہونے کا. میں نے وہ اٹلی پہ ایک کتاب لکھی تھی جی, اس کو کا نام میں نے رکھا مارکو پولو کے دیس میں. پھر مجھے کسی دوست نے کہا یار یہ تو عام سا سب کو پتہ ہے مارکو پولو ویری فیمس, تو پھر میں نے اس کا نام رکھا جی تریوی کے 3 سکے. اچھا. تو وہ انٹرسٹنگ لوگ تھا. اسی طرح یہ 8 سمندر پار, بہت لوگوں نے تنقید کی جی کہ دنیا میں سمندر تو 7 ہوتے ہیں, آپ نے 8 سمندر کہاں سے دریافت کیے. میں نے سمندروں سیز کے بارے میں لکھا. یہ اوشن ہے جو 5 ہے نا, لوگوں کو یہ ڈفرینس نہیں پتہ کہ اوشن اور سی میں کیا, سی تو 32-34 ہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. تو وہ میں ادھر سے برمنگم سے مانچسٹر سے میں جا رہا تھا آئرلینڈ کی طرف, تو وہ آئرش سی جہاز میں نظر پڑی جی, آئرش سی. دین آئی تھاٹ کہ یہ انگلینڈ کو تو ہم 7 سمندر کہتے تھے, تو یہ 8واں سی گویا میں نے کراس کیا. تو پھر یہ آئیڈیا آیا, اس کتاب کا نام پہلے حجاز و مجاز تھا, تو میں نے 8 سمندر پار کر. اسی طرح دریائے سندھ کے نام ہیں. آپ دیکھیں گے جی سرسوتی کہاں کھو گئی. سرسوتی ایک فیمس دریا تھا جو ابھی نہیں ہے, لیکن ہندوؤں کے لیے بڑا مذہبی عقیدت رکھتے اس دریا سے. وہ دریائے سندھ کے نیچے یا کہیں سے گم گیا, دریائے سندھ کے کنٹریبیوٹری ریورز میں سے ایک تھا, اور موہنجو کے دور میں بہتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے جی کہ وہ انٹرسٹنگ کچھ ہیڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں جی. فار ایگزامپل ڈسکنین ہے, اچھا جی, آگے ہو جمالو ایک ہیڈنگ ہے آپ کو نظر آتا ہے جی, اچھا جی. اسی طرح آخری ملاپ آپ کو یہ صرف اس لیے کہ لوگ متوجہ ہو اور انٹرسٹ پیدا ہو. میں اس کو روٹین کی درسی کتاب کی طرح نہیں بنانا چاہتا جی, پاکستان کا جغرافیہ, پاکستان کے دریا اور پاکستان کے پہاڑ. تو میں نے اس کو انٹرسٹنگ اور پیلیٹیبل بنانے کے لیے کہ لوگ ذرا دلچسپی سے پڑھیں. میرا خیال ہے رائٹر کا کمال یہ ہوگا کہ آپ کی کتاب کو لوگ پڑھیں نا, 2 صفحے پڑھ کے پھینک نہ دیں یا کیا بور. بے شک معلومات کا خزانہ ہو, لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ معلومات کتنی ہم ایبزارب کر سکتے ہیں. اگر اس پہ میں سارے ڈیمو اور دریا کے کیوسک میں ڈیٹا دیتا ہوں تو وہ آپ کے لیے کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہوگا, لیکن دریا سے منسلک کہانیاں ہیں, باتیں ہیں, واقعات ہیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ. صحیح, بہت شکریہ سر. اب ہم آڈینس آپ کے کویشچنس کی طرف آتے ہیں. جی جی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھے یاد نہیں رہتا تھا, میں نے کوئی 19 نام دریافت کیے یا لکھے ہیں. دریائے اٹک بھی اس کا نام. جی جی بالکل بالکل, ہر نام کے پیچھے ایک تاریخی توجیہ ہے, اس کی وجہ ہے نام کے پیچھے. مثلا سب سے پہلا جو ایک نام ہے وہ ہم اگر اوریجن سے لے لیں تو اس کو کہتے ہیں سنگے چھو. سنگے چھو یہ وہاں کے مقامی تبتیوں نے کہا سنگے چھو. صرف سنگے چھو نہیں, 2 نام ہیں, سنگے زانگو اور سنگے چھو, 2 نام ہیں جو اس کے اوریجن سے شروع ہوتے ہیں. پھر رگ وید میں اس کو سندھو کہا گیا ہے. رگ وید کی آیتیں ہیں 2-3 جس میں کہا ہے کہ سندھو ایسا دریا ہے جو ہمیں سونا اچھالتا ہے, اس کے بہاؤ کو بڑھنے دو تاکہ ہم خوشحال ہو جائیں. اسی طرح سندھ, آریاؤں نے سندھ کہا, سندھ سے پھر
ہند بنا، ایرانیوں نے اس کو ہند پڑھا، ہند کو انگریزوں نے اینڈ کر دیا، اینڈ سے انڈیا بن گیا، انڈس بن گیا. اور سب سے بڑی انڈسٹری جو قدیم رہی ہے وہ حیدرآباد میں رہی ہے. اس سے لفظ انڈسٹری انڈس سے ایجاد ہوا، یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے، یہ انڈس سے انڈسٹری وجود میں آئی، کیونکہ سب سے بڑا یہ سوتی کپڑا اور کپاس اور اس کا کارخانہ تھا جو دیبل اور حیدرآباد کے بیچ میں، اور یہ ایکسپورٹ ہوتا تھا. اسی طرح ہندو کہتے ہیں اس کو مہان ندی. مغل بادشاہوں نے اس کو کہا نیلاب. یہ اٹک کے مقام پر اکبر بادشاہ بابر بادشاہ آئے، اس کو پسند آیا، دریا پھیلا ہوا ہے، نیلا پانی ہے، انہوں نے نیلاب کہا ترکی زبان میں، اور وہ نیلاب. اسی طرح دریائے اٹک، کچھ کتابوں میں دریائے لاہور ہے. اچھا ہاں جی، یہ دریا لاہور جاتا ہے. اسی طرح اباسین دریاؤں کا باپ. مہران، مہر اصل میں ایک ہندو خوشحالی کا دیوتا کا نام، تو قدیم سندھ میں یہ مہر سے مہران بنا، مہران جو ابھی بڑا مشہور ہے. اسی طرح فارسی وانوں نے کہا رود سندھ، اور دریائے سندھ اردو میں. عربیوں نے الہند کہا، السندھ. پھر ایک سپت سندھو نام ہے. سپت سندھو کا مطلب 7 دریا والا سندھ، کیونکہ آپ کو جو 5 ند ہے وہاں کے 5 دریا مل کے آتے ہیں جہلم کے ساتھ، راوی، ستلج، چناب، بیاس، اور یہ سب مل کے آ کے چاچڑا شریف کے مٹھن کوٹ کے قریب یہ دریائے سندھ اور دریائے کابل کو انہوں نے الگ دریا لیا. یہ 2 ملا کے یہ تو 5 ند کو اب 7 ند یا سپت سندھو کہتے ہیں. اسی طرح دریائے بحر اس کا ایک نام ہے. پھر کچھ اسکندر اعظم کے ساتھیوں نے اس ایریا کو، دریا کو دیکھ کے یوٹوپیا کہا، یا شمبالا اور یوٹوپیا، یہ 2 نام، زمینی جنت. جیسے اس دن حضرت صاحب نے کہا شنگریلا لفظ جو ہے نا، اس لیے تبتی بلتی زبان کا لفظ ہے، تو یہ اس وقت استعمال ہوا. اسی طرح یونانیوں نے سنتھوس بھی کہا، سنتھوس. اسی طرح دریائے باہن ایک اس کا نام ہے. پھر ہے گر سانگ پو، اس کی ایک شیخ ہے گر سانگ پو، اور ہیون سانگ نے اس کو سنتیو کہا. سنتیو، یہ میرے پاس 23 نام. شیر دریا ایک لقب ہے، وہ سنگے چھو کا ترجمہ. جی جی، ایکچولی جب یہ اس کے منبع کو تلاش کرنے والا شخص تھا وہ 7 ہیڈن تھا، اس کا نام تھا 7 ہیڈن. تو اس وقت تک مشہور تھا کہ یہ جھیل مانسروور سے دریا نکلتا ہے. اس نے وہاں پہ بوٹنگ کی، اس کو بڑا ڈرایا گیا کہ یہاں تو دیوتا رہتے ہیں، یہ تم تباہ ہو جاؤ گے، ہم پہ آفت آئے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. پھر وہ تلاش کرتے کرتے گیا، اس کو 18 کلومیٹر دور اس کو تبتی چرواہے ملے. ان سے پوچھا تو کہا یہ ہمارا سنگے چھو ادھر ہے. وہ پھر اس نے 5 چھوٹے چشمے جو کیلاش کے دامن سے نکلتے ہیں. اس کی ایک اور بھی ہے، دریائے گرتانگ کا میں نے ذکر کیا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی دریائے گرتانگ دور سے آتا ہے، تو وہ اوریجنل سندھو ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک عالمی کمیشن بیٹھا، انہوں نے 1 سال پانی کی پیمائش کی اور ثابت کر دیا کہ سنگے چھو ہی دریائے سندھ ہے، گرتانگ اس کی ٹریبیوٹری ہے، پہلی بڑی ٹریبیوٹری ہے. تو یہ اس طرح جو شیر دریا ایکچولی آپ سنگے چھو کا، آپ اگر کیلاش ماؤنٹین کی سامنے سے تصویر دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک بڑے شیر کے منہ کی طرح کی تصویر نظر آتی ہے. یہ اس لیے شیر دروازہ، یہ نہیں کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں پہ. ان کے اصل میں 4 روحانی نام ہیں 4 دریاؤں کے نا. دریائے سندھ، سنگے چھو یا شیر دریا سنگے کھبب سے، جس جگہ سے نکلتا ہے وہ سنگے کھبب. جبکہ ستلج کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہاتھی کے منہ سے نکلتا ہے. دریائے گنگا کی ایک شاخ ہے کرنالی شاخ، وہ کہتے ہیں مور کے منہ سے. اور چوتھا دریا مقدس ہے برہم پترا، وہ ہاں کرنالی شاخ جمنا کا. جی اچھا، اس کے بعد جو چوتھا ہے برہم پترا جو اس میں بنگلہ دیش جاتا ہے، وہ کہتے ہیں گھوڑے کا منہ، گھوڑے کا منہ. یہ 4 مقدس ہندوؤں کے بدھوں کے دریا تھے. تو ان کی ایک مت تھی کہ یہ 4 مختلف جانوروں کے منہ سے یہ دریا نکلتے ہیں. اس طرح جو ہے نا یہ چونکہ سنگے کھبب کا اس کا ترجمہ ہوتے ہوتے رضا علی، اس کا کتاب کا پیش لفظ رضا علی عابدی صاحب نے ہی لکھا ہے، میری خوش قسمتی ہے. تو وہ شیر دریا انہوں نے رکھا ہے. سر نیکسٹ کوشچن لیتے. جی شیر سوال ہے کہ آپ نے کتنی کتاب کی اب تک، اور سب سے آپ کی فیوریٹ اور سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ بیٹا اس سوال کا دوسرے حصے کا پہلے جواب دیتا ہوں. میری 7 کتابیں چھپ چکی ہیں، 3 ابھی پریس میں ہیں. ایک اس کا پارٹ 2 ہے دریائے سندھ کا. ایک کورونا کہانی ہے. میں کورونا کے دوران ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سکردو تھا اور ساری وبا مصیبت میرے ہی گلے پڑی ہے. وہ کورونا کہانی تو وہ ہے.
اور ایک دبئی کا سفر نامہ، ایک گلگت بلتستان کی میڈیکل اینڈ میڈیسنل ہسٹری آف گلگت بلتستان، میڈیکل اینڈ میڈیسنل ہسٹری، اس پہ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں، ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح بیٹا 10-11 کتابیں ہو جاتی ہیں، اور 20-25-30 سال سے میں کالم لکھ رہا ہوں. اس کا مجموعہ ہے، شعری مجموعہ ہے نالہ سنگ کے نام سے، وہ بھی چھپنا ہے بہت سی. آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں، وہ اگر حرج نہ ہو تو میں ایک حوالہ دے دوں. ایوب بشوی صاحب کا. ایوب بشوی صاحب اور یعقوب بشوی صاحب 2 بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے گلگت بلتستان قرآن و سنت کی نگاہ میں. اس میں دریائے سندھ دریائے نیل کی شاخ ہے. آپ سمجھیے بیٹا، یہ دریائے نیل سے آتا ہے، اور بلتستان کے لوگوں کے لیے اللہ نے دریائے نیل کی شاخ کو روانہ بھی کیا اور ٹنل بھی بنایا. اسی کتاب کو میں نے اپنی لائبریری میں اس کا سبجیکٹ رکھا ہے نانسنس. اچھا، تو اس کتاب میں جناب بڑی دلچسپ بات ہے. میں نے بھی 2 کتاب کے نسخے محفوظ رکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر اس کو مارکیٹ سے اٹھایا. تو وہ کہتے ہیں جی بنی اسرائیل کا 12واں قبیلہ جو گمشدہ تھا وہ بلتستان کے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کے لیے ایک سرنگ ٹنل بنایا مصر سے اسکردو تک، اور اس میں ایک دریا بھی رواں کر دیا جو دریائے نیل کی ایک شاخ ہے، دریائے سندھ. تو بیٹا اس طرح یہ ہے. ادروائز دریائے سندھ ابھی تو دیکھیں نا، اس سائنسی دور میں ایک کونے خطرے کو، کوئی دریا ایسا نہیں ہے جس کو ایکسپلور نہ کیا ہو. تو یہ تبت میں جو ابھی چائنا کے کنٹرول میں ہے، وہاں میں ایک کوہ کیلاش ہے جو ہندوؤں کا مقدس ترین پہاڑ ہے. اس پہاڑ جس طرح ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، وہ لوگ اس کے گرد طواف کرتے ہیں. ہماری طرح چل کے نہیں کرتے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں طواف کرتے ہیں. وہ 1.5 مہینے میں طواف کمپلیٹ کرتے ہیں، لیٹ کے سجدہ ان کا. تو وہ اتنا مقدس ہے، اور اس پہ کوہ پیمائی کی اجازت نہیں ہے، سوائے ایک شرپا نے کوہ پیمائی کی ہے. اس کے بعد کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مہاراج شیو شنکر کہتے ہیں ادھر پاروتی دیوی کے ساتھ ادھر قیام پذیر ہے، اور وہیں سے نسل انسانی کی نمو ہوتی ہے کیلاش. اس لیے ان کا اتنا مقدس ترین وہ پہاڑ ہے. اس سے بیٹا اس کے پانیوں سے یہ دریائے سندھ بہہ کے آتا ہے ہمارا. اور دنیا میں کہیں سے اس کے دیکھیں نا، میں نے ابھی حوالہ دیا سکندر اعظم اور داریوش اعظم تک کا، کی انہوں نے بھی اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. تو یہ ساری مائتھیٹیکل باتیں ہیں نا کہ ادھر ادھر سے آتا ہے. تو یہ تبت سے آتا ہے، تبت سے لداخ میں داخل ہوتا ہے، لداخ سے بلتستان میں، اور بلتستان کے ہمارے 2 اضلاع بلکہ 3 کہیں جی، استور کو بھی ٹچ کر کے گلگت سے ہوتے ہوئے یہ چلاس سے پھر KPK اور پنجاب، اور سوائے ایک بلوچستان ہے جس میں اس کی کوئی شاخ نہیں. باقی پورے پاکستان کو یہ ٹریورس کرتا ہوا اپنے آپ کو بحر عرب کے حوالے کرتا ہے. صحیح سر سب سے پہلے تو کتاب کی بھی شکریہ. مجھے ہمیشہ کم علمی تھی کہ مجھے ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ اس طرح پلینس میں جو لوگ آباد ہیں وہ دریا کو اتنا امپورٹنٹ کیوں نہیں دیتے. تو کافی سوالات کے جوابات اس کتاب میں یہ حصہ اول ہے جو ایکچولی آپ کے ساتھ ہے نا. حصہ دوم کا میں نے نام رکھا ہے پربت سے سمندر تک. وہ ہے ننگا پربت سے کراچی تک. وہ چونکہ پریس میں ہے تو میں نے ماریہ کو اس کا وہ پروو کیا تھا، میرے پاس اس کا مسودہ موجود ہے. تو یہ حصہ اول ہے. جی جی سوال یہ کہ ایک چیز جو مجھے کافی کانٹرڈکٹری لگی پاپولر ہسٹری سے بھی، اور جو کتابیں ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں، یو رائٹ اینڈ آئی کوٹ، لداخ کی فتح کے بعد لداخ کے راجا پروننسیشن کریے جمین نمکین جی بیٹی مندوب گیلمو سے شادی علی شاہ خان انچن کی جو چپٹر ہے، جی جی بیوی جی. آگے جا کے آپ پھر کہتے ہیں کہ جس دوران علی شاہ خان انچن فتح و گلگت چلاس میں مصروف تھا، ادھر اسکردو میں لداخی شہزادی مندوب. تو پاپولر ہسٹری میں یہ کہ وہ گل خاتون ہے. گل خاتون جی جی مغل میں جی 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 یہاں جی جی پلیز. تو یہ مجھے کوئی ریفرنس نہیں ملتا اس کتاب میں کہ ببلیوگرافی ہو تو میں پیچھے جا کے جس کتاب سے آپ نے لیا ہے میں اس کو دیکھوں، یا کہیں سے آپ نے سنا ہے پراپر ریفرنسنگ. تو کہاں سے ملا آپ کو؟ نئی ریسرچ کی ایک نئی بات ہے، تو کہاں سے آپ کو پتہ چلا، یا یہ اس میں ٹھیک ہے. تھینک یو شہریار. جی جی آپ کا بہت شکریہ. یہ واقعی ایک کنٹروورشل بات ہے. یہاں بہت بڑے اہل دانش بیٹھے ہیں. یہ سب کے کا خیال ہے کہ یہ گل خاتون ہے جو مغل شہزادی تھی جنہوں نے یہ کینال بنایا، لیکن پاس ہسٹری میں کہیں پہ گل خاتون کا نہ آپ کو ذکر ملتا ہے، نہ اتنی بڑی مغل شہزادی کا آپ کو اسکردو میں مزار ملتا ہے، نہ کہانی. یہ مندوب گیلمو کا بلتی ترجمہ ہے جو گل خاتون وزیر بنات گل صاحب کے بعد سے یہ شروع ہوا. وزیر مہدی صاحب نے اس مندوب گیلمو کا ترجمہ گل خاتون کر دیا. بے شک یہ شہزادگی کے دور میں
مغل سلطنت میں رہے ہیں علی شیر خان انچن صاحب. سر میں آپ کے ساتھ آپ کو پرانی کسی کتاب میں گل خاتون کا ذکر نہیں ملے گا, لیکن مندوق گیلمو کا گیت موجود ہے. مندوق گیلمو کو جب ڈائیورس کیا علی شیر خان انچن نے, ایکچولی جب وہ چترال کی فتح سے آیا, اس پہ سر اختلاف ہو سکتا ہے میرا, تو انہوں نے 2 کام کیے تھے مندوق گیلمو نے, لداخی شہزادی نے. ایک تو یہ گنگو پی کول بنایا اور ایک مندوق کھر کے ساتھ اوپر راستہ بنایا, اپنے لیے الگ محل بنا کے کھر کے ساتھ اوپر راستہ بنایا کھرپوچو کے لیے. تو علی شیر خان انچند کو ڈاؤٹ, کیونکہ اس کے باپ سے کئی جنگیں علی شیر خان انچند کی پہلے ہوئی ہیں, تو اس کو یہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ یہ کہیں اپنے باپ کے لیے راستہ تو اس نے ہموار نہیں کیا, چنانچہ اس نے اس کو ڈائیورس کیا. اس کو کہا جی تم نے راستہ کھولا, اس کی سزا نہیں دیتا, اور کول واٹر چینل بنایا, اس کی کا انعام نہیں دیتا. بعد میں اس کو ڈائیورس کیا. تو اس کا بڑا مشہور گیت ہے کہ سر میں ختم کر لوں آپ کو, تو وہ پھر مشہور گیت ہے کہ علی شیر خان انچن جب میں آئی تو بے شمار گھوڑے اور سوار اور ساتھی میرے ساتھ تھے, اب میں جا رہی ہوں تو میں اکیلے جا رہی ہوں, لیکن علی شیر خان انچن اب بھی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. سر پلیز. اچھا اس میں چلیں مجھے سر آپ کا انپٹ بڑا نہیں, میں اس پہ خاص بولوں گا کیونکہ بڑا کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے. لیکن آپ نے پاپولر ہسٹری کی بات کی, میرے خیال میں ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا, لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے حشمت اللہ کی تاریخ فائنل نہیں ہے. اس میں اگر آپ پورا موازنہ کریں گے میری ہسٹری اور حشمت اللہ کی ہسٹری, تو ان کی میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ جی بڑے لوگوں کی غلطیوں کو غلطی نہیں کہتے ہیں, تسامحات کہتے ہیں. ان کی تسامحات جو ہیں وہ ان کے نظر اندازیاں جو ہو گئی تھیں ان میں سے بیشتر میں نے اس کی تصحیح کی ہے, اور جو مٹیریل ان کو نہیں ملا تھا وہ سارا مٹیریل اس میں ڈالا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی وہی حرف آخر ہے, نہیں, جو میں نے کیا ہے وہ بھی حرف آخر نہیں ہے. وہ ایسا کوئی جو ہے وہ محقق جو ہے وہ آئیں گے اور اس کی بھی جو ہے تصحیح کریں گے اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو دیکھیں ابھی اس بات پہ جو ہے وہ دیکھیں جی لداخی شہزادی کی جو ہے اوقات ہی نہیں ہے, اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جی وہ اتنے جو ہے وہ بڑے کارنامے انجام دیں. یہ جبکہ آپ تاریخ ہندوستان پڑھ لیجئے, گنگو ایک بہت بڑا فیملی ہے, دکن میں بھی وزیر رہے ہیں, ہیڈ کوارٹر میں بھی وزیر رہے ہیں. اس کی جو ہے انجینئر آیا ہے گنگو خاندان کا, اس نے اتنے زبردست طریقے سے جو ہے اس نے ڈیزائننگ کی ہے. جہاں پہ اس نے ڈیرا رکھا ہے اس محلے میں, اس کو جو ہے اس وقت بھی گنگوپی محلہ کہتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے, حشمت اللہ جو ہے وہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے. اچھا آپ نے فرمایا کہ جی اس کا مقبول خاتون کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. یہ ولی پر جو وزیر محمد علی ہے نا, یہ اس کا خاندان جو ہے اسی کی تعلیق خاندان جو ہے وہ اس کی حیثیت سے آیا ہے یہاں پہ. یہ جو اس کا وہ ڈوگر میں نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کا نام بھی لیا ہے, تو اس کا یہ پوری فیملی پورا ایک خاندان جو ہے وہ اس کے ساتھ گل خاتون کے ساتھ یہاں آیا ہے. اور یہیں پہ اس وقت بھی آپ ان سے آپ ہسٹری پوچھ لیجئے, وہ انہیں کی جو ہے وہ تعلق ان کا وہ رضائی وہ سارا جو ہے وہ یہی ہے. ہاں جی, اب حشمت اللہ کی یعنی اگر نظموں میں یہ چیز نہیں آئی ہے تو ہم کیا اس کو جو ہے وہ لداخی جو ہے وہ آپ لداخ میں جا کے دیکھیں, وہ یہ گنگوپی نہر کی طرح جو ہے وہ کوئی اس سطح پر, یہ پنجاب کا جو ہے انڈیا کا آپ دیکھتے ہیں اتنے وہاں پہ بڑی بڑی نہریں جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ہیں بادشاہوں نے, اس سطح کی جو ہے وہ ایک چیز ہے. میں آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ جی میں اسکردو کا نہیں ہوں, میں جو ہے وہ کرگل سے آیا ہوں. کرگل جو ہے ہم چلاس سے گئے ہیں. یہ دیکھیں ہسٹری ہے نا میرے پورے خاندان کی ہسٹری, میں بالکل اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. اتنا میرا تعلق ضرور ہے, مجھے اسی سرزمین نے جنم دیا ہے, پالا پوسا ہے, شناخت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, آج میں یہیں کا ہوں. لیکن ایک ہسٹری بھی ہے نا, ایک لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ علاقائیت میں آپ کوئی کسی چیز سے, میرا اس خاندان سے میرا اس میں سے کوئی تعلق نہیں. لیکن حق بات یہ ہے لداخی شہزادی جو ہے وہ یمان نامگیل کی جو ہے اپنی حیثیت ایسی نہیں تھی. اب لداخ میں آپ دیکھیں اس لیول پر جو ہے وہ ان کی دیکھیں نہیں, حشمت اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جی اس کی حیثیت سے جو ہے وہ یہ مناسبت نہیں رکھتی تھی, اس کے باوجود نام اس کا. اب دیکھیں کھرپوچوں کا راستہ بنایا ہے, یہ جو ہے وہ کسی گلگت بلتستان میں جو ہے اس کی دوسری جو ہے وہ مثال آپ کو ملتی ہے. یعنی مغول بادشاہوں کے پاس جو کچھ ریسورسز تھے نا, ان ریسورسز کو ان لوگوں نے کام میں لایا ہے. آپ نے وہ جہاں پہ گنگوپی نہر جو ہے وہ کاٹا ہے نا کہیں پہ,
آپ نے دیکھا ہے کبھی اس کو کسی کتنے جو ہے صحیح انجینئرنگ کے ساتھ بنائی ہیں. ہمارے بعد میں جو ہے وہ پتہ نہیں بنائے ہوئے سارے جو ہیں وہ نہریں بہہ گئی ہیں, لیکن یہ ایک نہر ہے جو ابھی تک جو ہے وہ 400 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ اپنے قائم و دائم ہے. اتنی بڑی زبردست انجینئرنگ کے ساتھ بنائی ہے. یہ لداخ کی یعنی شہزادی کی حیثیت ہی نہیں ہے. صحیح. لداخ کی شہزادی جو ہے وہ کیسے گئی, وہ جو ہے حالات ایسے تھے کہ جی وہ یعنی اونچ نیچ, میرے خیال میں وہ کھرپوچو میں زندگی گزارنے کی جو ہے وہ اس کی حیثیت نہیں تھی. اس لیے ہاں جاتے ہوئے اس نے ایک وہ مرشا جو ہے وہ گایا ہے نا, وہ آپ جو ہے وہ کیا ہے جی ہلال باغ کے نام سے جو ہے آج بھی مشہور ہے وہ. یعنی اس میں وہ دہائیاں دیتی ہیں کہ جی اتنے سارے سب کچھ جو ہے وہ آپ نے مجھے چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, لیکن آپ جو ہے وہ اب بھی میرا جو ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے آخری لمحے بھی اس نے نفرت کا اظہار نہیں کیا ہے. صحیح. ایسے نہیں ہے جی, یہ بالکل کسی کو نہ ہو کہ یہ لداخی شہزادی نے بنائی ہے, بالکل نہیں. یہ گل خاتون نے بنایا ہے, اور گل خاتون کے ساتھ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ اس وہ خاندان جو ہے اس وقت ہے, آپ ان کا جو دوبارہ انٹرویو کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی وہ کئی 100 سالوں سے جو ہے یہ انہی کے حوالے سے. اب وہ آئے نا, یہ 12 اشراف یعنی خاندان اشراف کا جو کنسیپٹ ہے نا, یہ علی شیر خان اچھے نے بنایا ہے. اور یہ نمبر 1 جو ہے وہ یہی ہے اس کا ولی خاندان. یہ 12 اشراف جی 12 وزیر خاندان ہے یہاں پہ. نمبر 1 جو ہے وہ یہی ولیپا ہے پچواس جی پچواس. اس میں جو ہے ولیپا ہے, ابھتپا ہے, یہاں پہ جی ادھر کنپا ہے, 4 تو اسی شہر میں ہے, 4 اسی شہر میں ہے. وہ نمبر 1 جو ہے وہ ولیپا ہے, اور ان کے ذمے جو ہے وہ یہیں پہ, چونکہ یہ سویلائزڈ ماحول سے آئے تھے نا, اس لیے یہاں ابھی یہ جو موڑ ہے نا, اس موڑ سے کھرپوچو تک میں وہ کہ 4-5 جو ہے وہ محلات, چھوٹے چھوٹے محلات بنے ہوئے تھے. اور اس میں جو یعنی علی شیر خان انچین کی ریاست کے جو گورنرز کبھی آتے تھے نا, تو ان کو اوپر نہیں بٹھاتے تھے, ان کو انہیں محلات میں بٹھاتے تھے, اور ان سب کے خدمت کا انتظام جو ہے ولی خاندان کا. بہت شکریہ. جس طرح ہاں میں ایک بات جی سر, تاکہ یہ کنفیوژن جو ہے یہاں سے ختم ہو جائے, تو میں عرض کرتا ہوں جی یہ 3-4 اس وقت بھی آپ کے خاندان جو ہے اسی شہر میں رہتے ہیں, ان کی نسلیں ہیں. اور آپ کے پاس 2 ہیں, یہ زامپا اور نہیں زامپا اور ہرسپا, یہ آپ کی طرف ہیں وہاں چنتا کی طرف ہے یوسفوپا, اور یہ سارے ہمارے حسین آباد میں ایک ہے چاغٹپا. تو یہ 12 جو ہے وزیر خاندان کے جگیر پگمبا میں ہے. جی جی بالکل, یہ سارے جو ہیں اس وقت کے ہیں, یہ 12 اشراف خاندان جو ہے, اور اس میں نمبر 1 جو ہے نا یہ گل خاتون کا ہی تعلیم ہے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ نے بہت بہترین انداز میں پریزنٹیشن دی ہے, 7 کتابیں تو آپ کی چھپ دی ہیں, اور کتابیں لکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے ہمارے. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ ایک خط لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کتابیں لکھنے کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے. بے شک سر. تو جیسا کہ یوسف صاحب نے ہم سب کی کریکشن کی, آپ اتھارٹی ہے ہسٹری کے حوالے سے, یقیناً یہ گل خاتون کا تعلق مغل خاندان سے ہی تھا. ولی پا جو سب سے پہلے جو آیا تھا ولی پا راٹھور, جو مجھے بتایا گیا تھا اس وقت ولی پا راٹھور اس کا نام تھا, اور ان کا گھر کھرپوچو کے قریب ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ سب سے قریب ترین منسٹرس میں سے تھے اس زمانے میں. تو جب بھی کوئی گل خاتون کے کوئی مسئلہ ہو جائے فوری طور پر ولی پا وہاں پہنچ جائے, اس لیے ان کے گھر وہاں بنوائے گئے. یہ تو یوسف صاحب نے بتا دیا. میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب, دریائے سندھ کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں, آپ نے کافی اس پہ ڈیٹیل سے بات کی. دا لائن ریور دا انڈس, جیمس گرے کا نام کیا ہے؟ جی جی, وہ خود جا کے وہاں دیکھا بھی ہے, جنہوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 4 دریا جہاں سے نکلتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے, کنفیوژن, اس سے بڑا کنفیوژن پیدا ہوا کہ یہ دریائے سندھ جھیل مانسروور سے نکلتا ہے. اور یہ لطف کی بات یہ ہے, یوسف صاحب اور قاسم نسیم صاحب کو معلوم ہے, آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے غالباً, نیشنل بک فاؤنڈیشن نے 8ویں کلاس کی کتاب, اس میں نصاب کی کتاب, اس میں لکھا تھا کہ دریائے سندھ جھیل مانسروور سے نکلتا ہے اور چھلاس کے مقام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے.
جی جی. تو ہم نے اس پہ باقاعدہ خط لکھا ان کو نیشنل فارمیشن کو کہ آپ اپنے اس میں درستی کریں. یہ کوہ کیلاش سے نکلتا ہے اور میں واچرا کے مقام پہ جی واچرا میں اولڈنگ کے قریب داخل ہوتا ہے, وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے ڈارا. چونکہ مجھے آپ کی کتاب پڑھنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا ہے, آپ ہمیں ذرا کلیئر کریں کیا دریائے سندھ جھیل مانسروور سے گزر کے آتا ہے یا ڈائریکٹ آتا ہے؟ جی جی. دو بڑی جھیلیں ہیں, ایک جھیل مانسروور ہے, ایک رکاس جھیل ہے, شیطانی جھیل اس کو کہتے ہیں. یہ دونوں الگ الگ دو جھیلیں ہیں, لیکن جب پانی بڑھتا ہے تو ان دونوں کا پانی لنک بھی ہوتا ہے. یہ بالکل کامن بلیف تھا اور ہم نے بھی اسکول کالج تک یہی پڑھا کہ جھیل مانسروور سے, لیکن یہ بالکل غلط ہے. اچھا. سب سے پہلا جس نے منبع دریافت کیا وہ اٹلی کا سیون ہیڈن اس کا نام ہے. اس نے کئی برس, ایون مور کرافٹ بھی وہاں گیا, اس کو منبع نہیں ملا. مور کرافٹ کو, سرجن مور کرافٹ کو منبع, مور کرافٹ واز اسٹڈ انچارج ایسٹ انڈیا کمپنی کا, مویشی کا گھوڑوں کا اسٹڈ کا انچارج تھا, ویٹنری ڈاکٹر تھا. اس نے یہاں بھی اس کی بڑی مہمات ہیں اور شگر سے آگے مستاق پاس کے تھرو چین جانے کی. تو وہ ادھر گیا اور اس کو یہ منبع نہیں ملا. اس کے بعد یہ سیون ہیڈن پہنچا. اس نے منبع تلاش کرنے کے لیے کئی ہفتے جھیل مانسروور پر کشتی رانی کی, یہ دیکھنے کے لیے, اور اس نے بتایا کہ اس سے کوئی پانی باہر نہیں نکلتا, ناٹ ایون اے سنگل ڈراپ. البتہ جب پانی بہت فلڈ ہی ہوتا ہے تو یہ دونوں جھیلیں, رکاس جھیل اور جھیل مانسروور, آپس میں ملتی ہیں, اور یہ بھی اس کے باوجود بھی ان سے کوئی پانی نہ کرنالی کا ادھر سے نکلتا ہے, برہم پتر کا نہ گنگا, برہم پتر نہ گنگا اور نہ ستلج اور نہ انڈس. پھر وہ تلاشتا رہا اور یہ وہاں سے پھر 18 کلومیٹر دور ڈھونڈتا ہوا آیا. تب اس کو نہیں پتا تھا, نومیڈ جا رہے تھے چرواہے بکریاں اور وہ لے کر, اور مزے کی بات وہاں پشمینے کی بکریوں پہ بھی گیت ہے بالکل بالکل, جس سے یہ کشمیر کا مشہور پشمینہ تیار ہوتا. تو وہ ان سے پوچھا کہ میں اس دریا کی تلاش میں ہوں. انہوں نے کہا وہ سنگے چھو ادھر ہے, ہم ادھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا وہ نال. پھر وہ لے کر گئے اس کے منبع تک. اس کے منبع پہ اس نے دیکھا 4-5 چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں, وہ مل کے ایک نالا سا بنتا ہے, سمجھ لیں اسی گنگو پی پول کے برابر اس طرح کا نالا بنتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے. یہ تشی گانگ ایک جگہ ہے تبت میں, جس میں آ کے یہ دریائے گرتانگ. صحیح. کچھ بلیف یہ تھا کہ دریائے گرتانگ, چین کا یہ دعویٰ تھا, چین میں چونکہ کہ دریائے گرتانگ سنگے اس کا بھی نام کچھ اسی طرح ہے, تو وہ کہا یہ اوریجنل دریائے سندھ ہے. تو یہ عالمی محققین کی ایک ٹیم نے دونوں کا وزٹ کیا, پیمائشیں کی, پھر یہ فائنلی پانی کی Q6 میں میئرمنٹ کے بعد اور پورے سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اوریجنل دریائے سندھ سنگے چھو ہی ہے, جو لوکل تبتی بلیف ہے. چنانچہ یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا کوئی جھیل مانسروور سے تعلق نہیں ہے, اور یہ بالکل الگ آتا ہے. اور پہلا اس کا بڑا معاون دریائے گرتانگ ہے, اور وہاں پہ ایک دیوسائی بھی ہے اس کے بعد جو گرتوک کے نام سے نا, اس میں گرمیوں کی جگہ خرپن کے بیٹھنے کی اور سردیوں کی وہ پشمینے کی ٹریڈ کے لیے. تو یہ جھیل مانسروور سے کوئی تعلق نہیں. سر ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب, میرا چھوٹا سا سوال ہے, تھوڑا سا پولیٹیکل اینگل میں. یہ جو بہتے دریا کی آپ کو کمپیریزن بھی کر رہے ہو, نیل اور انڈس کی بھی بات ہو رہی ہے, کیا کوئی بہتر پانی کی کوئی رائلٹی بھی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر آپ کی کوئی اسٹڈی ہے؟ ہاں سوال ہے, دنیا میں کہیں ایسی کوئی چیز ہے؟ سر ایک تو دریا کی رویلٹی پہ سوال ہے سر, ایک پیچھے سے لاسٹ کوشچن لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, اور سر بہت خوشی ہو رہی ہے, آپ کی بک میں نے پڑھی ہوئی ہے 1 سال پہلے جب آپ نے بک کی تھی. میرا کوشچن ہے سر, یہ جو جتنی سویلائزیشن ہے, انڈس ریور سویلائزیشن کا ہم پڑھتے ہیں, اور جو بھی ایک تہذیب ہے, کیا یہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف موو کیا ہے, ٹریول کیا ہے سویلائزیشن نے, یا ساؤتھ سے نارتھ کی طرف آئے ہیں, کیا ہے یہ آپ کا؟ اور ایک اور کوشچن سر, دوسرا یہ کہ جو مونجے گڑھو ہے جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ہمیں ایک سویلائزیشن ملتی ہے, کیا یہ انڈس ریور کی ہی تباہ کاریاں ہیں جو اس کو اس سویلائزیشن کو انڈس ریور نے تباہ کیا؟ یہ 2 کوشچن. بہت شکریہ. میں بریفلی جواب دیتا ہوں. سر پہلے سر کی بات یہ ہے کہ میں نے رائلٹی کے بارے میں سچی بات ہے کہیں پہ کوئی اسٹڈی نہیں کی, لیکن واٹر رائٹس ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کا پانی کوئی یوز, مثلا مجھے یاد ہے میرے پردادا نے استور میں ایک نئی زمین آباد کی. یہاں نئی زمین کو گنڈ اور
مالیہ والی زمین کو یول کہتے ہیں، صحیح تو ایک نئی زمین آباد کی جو راجہ سے جس کا تعلق نہیں تھا، تو انہوں نے اس پانی کے حقوق پھر بعد میں فروخت کیے لوگوں کو، کیونکہ پانی میں نے نکالا ہے اسکول، اور جو جن کی زمینیں تھیں واٹر رائٹس، اسی طرح آپ کو گھاس چرائی کے رائٹس آپ کو ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہوں گے واٹر رائٹس. وہ آپ کا واٹر رائٹ یہی ہے کہ اس کو آپ استعمال کر لیں، آپ ڈیم بنائیں، آپ بجلی پیدا کر لیں، اریگیشن کر لیں. اس کے علاوہ کوئی رائٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ مالی شکل میں اس کا کوئی پانی کیوسک کے حساب سے آپ بیچتے ہوں کہ اتنا پانی چلاس سے آگے جا رہا ہے تو اس کا اتنا میرے علم میں نہیں ہے. یوسف صاحب وغیرہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ بہتے دریا کا کوئی رائٹ اگر ہوتا ہے تو. یہ ہمارے ادیبوں کے سبجیکٹ میں نہیں آتا پولیٹیکل سبجیکٹ، وہ میں پہلے ہاں یہ پولیٹیکل کویسچن ہے. ڈاکٹر شاہدہ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. ڈاکٹر شاہدہ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو سویلائزیشن کا پتہ کیسے چلے گا. سب سے قدیم جو سویلائزیشن پاکستان میں ابھی دریافت ہوئی ہے وہ ہے مہر گڑھ کی، وہ 8000 سال پرانی. ٹھیک. اس کے بعد موہنجو دڑو پہلے کہتے تھے 5000 سال، ابھی 7000 سال قبل مسیح سکل، یعنی ابھی تک 7000 سال. آپ کی جو سویلائزیشن کی علامتیں آپ کی راک کرونگ کی شکل میں ہیں. صحیح. آپ کی راک کرونگ اسٹارٹنگ فرام چلاس ٹو لنگ تک، نرو میں، خپلو میں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں راک کارونگ نہیں ہے. اس میں ہسٹری بھی ہے، آپ کو بلیفس کا بھی کامن عقیدے اور مذاہب کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ انویڈر تھے، وزٹر تھے، ٹورسٹ تھے، مشتری تھے، سیاح تھے یا کون تھے. صحیح. تو چلاس میں جو راک کارونگ ہے یا اسکردو میں ابھی تک کسی نے اس کی میرا خیال کاربن ڈیٹنگ یا اس طرح کی نئی ابھی ٹیکنالوجیز آئی نہیں کی، سوائے ڈاکٹر احمد حسن دانی نے اس پہ بہت کام کیا ہے. تو یہ امکان کم ہے کہ ہمارے نارتھ سے موہنجو داڑو اور مہر گڑھ کی طرف سویلائزیشن گئی ہو. یہ ہو سکتا ہے اسی سویلائزیشن کی ایک شاخ یہاں، کیونکہ یہ کلچر مشترک ہے گندھارا کا، آپ کا ٹیکسلا کا، آپ کا ہڑپا کا، آپ کا جناب موہنجو داڑو کا. اس وقت دریائے سندھ کی ایک شاخ موہنجو داڑو کے سامنے سے گزرتی ہے، اب بھی قریب سے، آپ نے دیکھا ہے تو قریب سے، اس وقت بالکل قریب سے. تو کہتے ہیں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ تباہ شدہ بستیوں سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، دیکھو کہ یہ لوگ کیسے تباہ ہوئے. ظاہر ہے یا وہ فلڈ سے تباہ ہوئے موہنجو داڑو، یا بارشوں اور زلزلے کے نتیجے میں تباہ ہوا. تو زیادہ لاجیکل یہ ہے کہ دریائے سندھ نے اپنا راستہ بہت زیادہ بدلا ہے سندھ میں، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ دریائے سندھ کے فلڈس کی وجہ سے یہ تباہ کاری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنے جو ہے زبردست کتاب کے لیے، اور ہم شدت سے انتظار کریں آپ کی دوسری کتاب کے لیے کہ آئے اور ہم پڑھیں. اور جتنے نیکسٹ ہمارا جو بک ریویو سیشن ہوگا وہ شاہ ہمدان پہ ہوگا، اور غلام حسن حسنو کی کتاب ہے، وہ ہم ان کو اسپیشل جو ہے گانچے سے بلا کے لے کے آئیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کسی طرح سے آپ سب آئیں اور جو ہے اس بک ریویو میں شامل ہو جائیں نیکسٹ وینسڈے 3:30 to 4:30. ابھی بہت شکریہ سر آپ کے اس بھرپور جو ہے بلتستان ریڈرز میں آنے کا. سر بہت شکریہ.